کراچی میں وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں، آئیے آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں۔ نمبر 2 کو بھیج دیں گے اور آپ نے نام لیا کہ ایسٹر کو بھجوا دو جو آئی ایم ایف کی یہاں پہ ریز ریپ ہے، تو بھائی خدا کا واسطہ ہے اب یہ جھوٹ پہ جھوٹ بولنا چھوڑ دیں، اس ملک کو معاف کر دیں۔ یہ کافی نہیں تھا کہ آپ نے ملک کا دیوالیہ کیا، آپ آئی ایم ایف کی باتیں ہم کو سکھاتے ہیں۔ وہ لوگ جو کہ نومبر میں آئی ایم ایف سے ڈیل کر کے آئے اور لکھ کے معاہدہ کر کے آئے، کیا آپ نے یہ معاہدہ نہیں کیا تھا کہ ہر سال ہر ماہ آئی ایم ایف سے آپ 2% ٹیکس بڑھائیں گے اور 17% ٹیکس لگائیں گے پیٹرول اور ڈیزل کے اوپر اور 17% تک لے کے جائیں گے؟ کیا آپ نے یہ معاہدہ نہیں کیا تھا کہ ہر مہینے 4 روپے پی ڈی ایل بڑھائیں گے؟ کیا مفتاح اسماعیل یہ معاہدہ نہیں کر کے آئے کہ میں جی ایس ٹی نہیں لگاؤں گا؟ کیا آپ یہ معاہدہ نہیں کر کے آئے تھے جہاں پہ 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ تنخواہ والے لوگ کہ جو ہیں اس سے زیادہ ٹیکس لیں گے؟ آپ کیا یہ باتیں کر رہے ہیں کہ آپ آ کے کچھ چیز بچا رہے تھے؟ کیا 19,000 ارب روپے آپ نے پاکستان کا قرضہ نہیں بڑھا دیا پونے 4 سال میں؟ یہ عمران خان تو پاکستان قرضہ کم کرنے آیا تھا، یہ قرضہ کم کیا عمران خان نے 19,000 ارب روپے قرضہ بڑھا کے۔ آپ کس دنیا میں رہتے ہیں بھائی؟ آپ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ آئی ایم ایف کی چھٹی کرا دیں گے، پاکستان کی چھٹی کرا رہے تھے آپ تو۔ آج جا کے دیکھ لیجئے کہ کیا حال ہے سری لنکا میں۔ وہ عمران خان گئے تھے، وہ کہہ رہے تھے میں راجہ پاس کا سری لنکا کے صدر کی پالیسی فالو کروں گا، یہ پالیسی فالو کری ہے انہوں نے۔ راجہ پاس کے تو بھاگ گئے ملک چھوڑ کے۔ سری لنکا کے جو لوگ ہیں وہ بیچارے بے یار و مددگار ہیں اس وقت۔ سری لنکا کے صدر نے مجھے لیٹر لکھا ہے کہ 55 ارب روپے بیچارے جو ہیں پاکستان سے وہ کروانا چاہ رہے ہیں، ری اسکیجولنگ۔ وہ اس لیول پہ آ گئے ہیں۔ 470 روپے لیٹر پیٹرول ہے اور 3,000 روپے بلیک میں ملتا ہے ادھر۔ 10 دن کی لائن ہے، ہسپتالیں بند ہیں کیونکہ ادویات نہیں مل رہی۔ 2 دن کی عورتوں کی، خواتین کی کھڑی ہوئی لائن ہے، کھڑی ہوئی ہیں خواتین کوکنگ گیس لینے کے لیے، کچن میں بنانے کے لیے، ایل پی جی لینے کے لیے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے شہباز شریف نے 1 دن پیٹرول کی شارٹیج نہیں ہونے دی، لوڈ شیڈنگ ختم کروائی اور تمام کام کرے، اور پھر جو 200 یونٹ سے کم جن کے بجلی کے بل تھے ان کو بھی مؤخر کرا دیا، ایف سی اے اس کے چارجز۔ اور آپ کون سا پاکستان چھوڑ گئے تھے؟ اور آج جبکہ یہاں پہ فلڈ کھڑا ہے، پاکستان پانی میں ڈوب چکا ہے، آدھا پاکستان پانی میں ڈوب چکا ہے، 40 لاکھ سے زیادہ لوگوں فیملیز کو شہباز شریف 25,000 روپیہ فر منتھ دے رہا ہے۔ 40 لاکھ سے زیادہ فیملیز کو، 60% پاورٹیز کو شہباز شریف 25,000 روپے پر مہینہ دے رہا ہے، کوئی دکھائے دے کر۔ یہ مجھے پتا ہے کہ میں کہاں سے یہ پیسے لے کے آؤں گا، کہاں سے کاٹوں گا، کہاں سے لاؤں گا، لیکن لے کر آئیں گے۔ 60-70 ارب روپے خرچ ہوگا، ہم دیں گے، کیونکہ یہ اس وقت ہمارے پاکستانی بھائی اور بہن تکلیف دہ ہیں۔ ہر وومن آف ہاؤس ہولڈ، لیڈی آف ہاؤس ہولڈ، پاورٹی اسٹرکن پاکستانیز جو اس وقت ڈوبے ہوئے ہیں، ان کے لیے یہ کام کریں گے۔ اس وقت جب سندھ کا پورا کاٹن کراپ ڈسٹرائے ہو گیا ہے، ایک کاٹن کا کراپ 14 لاکھ ایکڑ سے زائد سندھ کا کاٹن کا کراپ تھا، ڈسٹرائے ہو گیا۔ اس وقت سندھ کا تمام کھجوروں کا کراپ ڈسٹرائے ہو گیا، پیڑ ڈسٹرائے ہو گیا۔ اس وقت سندھ کا 20% شوگر کین کا کراپ ڈسٹرائے ہو گیا۔ آپ اس وقت سیاست کر رہے ہیں؟ یہ ریئلی سیاست کا مقام ہے اس وقت؟ آپ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ یہ ٹیکس بڑھا لیں گے، یہ وہ ٹیکس بڑھا لیں گے، آئی ایم ایف سے یہ کر دینا چاہیے تھا۔ کیا یہ کافی نہیں ہے؟ یہ 4 دن پہلے آپ کا فون کال کا ریکارڈنگ نہیں آئی ہے؟ یہ شوکت ترین کی آواز نہیں تھی؟ کیا شوکت ترین اس ملک میں پاکستان کی وجہ سے امیر آدمی بنائے نا، پاکستان کی وجہ سے وزیر خزانہ بنائے نا، پاکستان کی وجہ سے ایک صاحب ثروت بنائے نا؟ مفتاح اسماعیل بھی اس پاکستان کی وجہ سے، تو یہ ہم پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں۔ یہ میرا اور آپ کا فرض ہے پاکستان کی خدمت کرنے کا۔ یہ مطلب سیریسلی، از دس واٹ وی آر سپوز ٹو ڈو؟ ہاف آف آور اسکول چلڈرن آر ناٹ ان اسکول، ہاف پاکستانی، آدھے 50% پاکستانی بچے جو اسکول ایج ہیں وہ اسکول نہیں جا رہے آج۔ 10 سال عمران خان کی حکومت ہے کے پی میں، پوچھو کیا حال ہے اسکولوں کا ادھر، پوچھو کیا حال ہے اسپتالوں کا، پوچھو عمران خان سے کہ کتنی مرتبہ گیا ہے فلڈ افیکٹڈ ایریاز میں، پوچھو عمران خان سے کتنی مرتبہ گیا ہے پنجاب کے فلڈ افیکٹڈ ایریاز میں۔ کمال باتیں کر رہے ہیں، کبھی کیا جھوٹ بول رہے ہیں، کبھی کیا جھوٹ بول رہے ہیں۔ رشیا کا تیل لے کر آ جاؤ، تم لے کر آئے ہو رشیا کا تیل؟ رشیا سے کبھی آج تک 70 سال میں پاکستان تیل لے کر آیا ہے؟ کیا رشین تیل پاکستانی ریفائنریوں میں چلتا ہے؟ عجیب باتیں کر دیتے ہیں، جو مرضی جھوٹ بول دیتے ہیں۔ یہ کنسپریسی ہو گئی، وہ کنسپریسی ہو گئی، ان کو شرم نہیں آتی؟ $25,000 مہینے کا یہ دیتے ہیں ادھر لابنگ میں امریکہ کا، اور پھر آ کے ہم کو امریکہ کے بھاشن دیتے ہیں۔
IMF سے جا کر آپ سیلز ٹیکس ڈیل کر کے آئے, اس کے بعد آپ نے کیوں معاہدہ توڑا ہے؟ کیونکہ آپ نے اپنے دوستوں کو ایمنسٹی دینی تھی. اور اس کے بعد کیا آپ نے IMF کو نہیں کہا تھا؟ کیا آپ نے IMF کو نہیں کہا تھا شوکت ترین صاحب؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ جیسے ہی اپریل کا مہینہ آئے گا اور ہم نو کانفیڈنس اگر جیت گئے تو ہم فوراً واپس پیٹرول مہنگا کر دیں گے. کیا آپ نے یہ نہیں کہا تھا؟ کیا عمران خان نے فائنانس ڈویژن کے لوگوں کو یہ نہیں کہا تھا کہ میں اپریل کے پہلے ہفتے کے بعد پیٹرول کی پرائسز واپس مہنگی کر دوں گا؟ اگر یہ نہیں کہا تھا اور مجھ سے یہ جھوٹ بولا گیا ہے تو میں معذرت, کیا آپ نے IMF کو یہ کہا تھا کہ نہیں کہ ہم اپریل میں پیٹرول کی پرائسز بڑھا دیں گے؟ یہ بتا دیجئے. تو بھائی ہم کو سچائی پتہ ہے, ہم کو آپ کی حقیقت پتہ ہے, قوم کو آپ کی حقیقت پتہ چل گئی ہے. سچی بات یہ کہ آپ لوگ جھوٹ کا چورن بیچ رہے ہیں. آپ لوگوں کو پاکستان کے مقدس مقاصد کے خلاف جانے میں آڑ نہیں آئی. آپ لوگوں کو یہ نہیں ہوا کہ یہ فون کیسے اٹھا کے کوئی کسی کو کر سکتا ہے کہ یار تم یہ لیٹر لکھو تاکہ IMF جو ہے اس کی ڈیل رک جائے, اور یہ IMF کے بندوں کو بھیج دو, اور پھر آ کے پریس کانفرنسز کر رہے ہیں. پھر آ کر آپ ہم کو بتا رہے ہیں کہ امریکہ کا کون ایجنٹ ہے اور کون یہ ہے, اور کاسمک کنسپریسی کری ہے. $50,000 $25,000 مہینے کا تو تم خرچ کر رہے ہو ادھر لابینگ کے اندر. جہاں پہ دیکھو وہاں پہ ہپوکریسی آتی ہے, جہاں پہ دیکھو وہاں پہ ہپوکریسی آتی ہے. یہ لوگ جن کی بیگمات انگوٹھیاں لے لیتے ہیں اور جولرز لے لیتے ہیں, جولری لے لیتے ہیں ٹرسٹوں کے نام, یہ لوگ جو کہ چیریٹی کے نام پہ فنڈ ریزنگ کر کے پولیٹیکل پارٹیز میں استعمال کر لیتے ہیں, یہ لوگ جو اپنے پولیٹیکل پارٹیز کے ورکر کو بولتے ہیں کہ یہ اتھورائز نہیں تھا, وہ اتھورائز نہیں تھا, یہ لوگ جو کہ پولیٹیکل پارٹیز کے فنڈز کے اندر ہیرا پھیری کر لیتے ہیں اور پرسنل استعمال کر لیتے ہیں, یہ ہم کو سبق دیں گے پاکستان کی پیٹریٹزم کا؟ یہ ہم کو سبق دیں گے ایمانداری کا؟ کسی سے پوچھ لو جو آپ کو. وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ شوکت ترین کی باتیں سمجھ سے بالاتر ہیں, ہمیں پاکستان کا مفاد عزیز ہے.